مذہب اسلام میں 4 بڑے خلیفہ ہیں جن کا نام بہت ہی زیادہ مشہور ہے، اور ان تمام خلیفوں میں سب سے پہلا خلیفہ کا نام حضرت ابو بکر صدیق ہے، حضرت عثمان غنی ہے، حضرت عمر فاروق ہے، حضرت مولا علی ہے۔ یہ مذہب اسلام کے 4 بڑے خلیفہ ہیں جن کا نام میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ یہ 4 بڑے خلیفہ ہیں، اور ان تمام خلیفوں میں ایک خلیفہ ایسا ہے جن کا نام ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہی کا واقعہ آپ کے سامنے میں پیش کرنے والا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ روزانہ کا معمول تھا کہ آپ جب بھی کسی مدینہ منورہ کے گلی سے، کوچوں سے، محلوں سے آپ گزرتے، لوگوں کا خیریت پوچھتے ہوئے گزرتے، لوگوں کا حال چال پوچھتے ہوئے گزرتے، اور یہاں تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر فاروق کی شان تو وہ شان ہے کہ آپ اگرچہ سفر میں بھی چلتے، سفر سے بھی گزرتے، تو آپ سفر میں بھی لوگوں کا خیریت پوچھتے ہوئے گزرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق کا یہ شان ہے۔ اور ہماری اور آپ کی کیا پہچان ہے؟ ہماری اور آپ کی پہچان تو یہ ہے، حالات یہ ہیں کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کی خبر گیری نہیں کرتا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کی خبر پوچھتا نہیں ہے۔ چچا اپنے بھتیجے کا خبر نہیں پوچھتا، بھتیجا اپنے چچا کا خبر نہیں پوچھتا ہے۔ لیکن میرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ وہ مدینہ منورہ کے گلی میں چلتے تو گلی میں بھی خیریت پوچھتے، کسی کوچوں میں چلتے تو کوچوں میں بھی خیریت پوچھتے تھے۔ اور حد تو یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سفر میں چلتے تو سفر میں بھی لوگوں سے خیریت پوچھتے ہوئے چلتے۔ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے سناٹے میں مدینہ منورہ شریف کے کسی گلی سے گزر رہے تھے، تو آپ نے اس گلی کے تمام گھروں کو دیکھا کہ تمام گھروں کا چراغ بجھ چکا ہے، سارے لوگ سو چکے ہیں، سارے لوگ گہری نیند میں ہیں۔ لیکن اسی گلی میں ایک جھوپڑی ہے جس کے چراغ روشن ہیں، جس کے دیے جل رہے ہیں، اور اس جھوپڑی سے 2 عورتوں کی بات کرنے کی آواز آ رہی ہے۔ اور وہ 2 عورتیں کون تھیں؟ ایک ماں تھی اور دوسری بیٹی تھی۔ بیٹی اپنے ماں سے کہہ رہی تھی کہ ماں، دودھ بیچنے سے گھر کا خرچہ نہیں چل رہا ہے، دودھ بیچنے سے گھر کے تنگ دستی بڑھتی ہی جا رہی ہے، گھر میں چین و سکون کی زندگی گزار نہیں پا رہی ہوں، گھر کے خرچے نہیں چل رہے ہیں۔ ماں، پہلے کتنے اچھے گھر چل رہے تھے، خرچے کتنے اچھے چل رہے تھے، پہلے ہماری زندگی کتنی اچھی تھی۔ ماں نے کہا کہ بیٹی، کوئی بات نہیں ہے، ایک کام کرتے ہیں، کل سے دودھ میں پانی ملا کر دودھ بیچتے ہیں، ہمارے گھر کے ساری پریشانی دور ہو جائے گی، اور ہم چین و سکون کی زندگی گزاریں گے، ہمارے گھر کے حالات اچھے ہو جائیں گے۔ کل سے دونوں ماں بیٹی دودھ میں پانی ملا کر بیچتے ہیں۔ بیٹی نے کہا کہ نہیں ماں، دودھ میں پانی ملا کر مت بیچنا، دودھ میں پانی ملا کر مت بیچنا۔ ماں نے ضد کیا، کہا کہ نہیں بیٹی، گھر کے اگر حالات اچھے کرنے ہیں تو دودھ میں پانی ملانا ضروری ہے، دودھ میں پانی ملا کر کل سے بیچوں گی تاکہ میرے گھر کے حالات اچھے ہو جائیں گے۔ بیٹی نے کہا کہ نہیں ماں۔ بیٹی نے کئی بار روکنے کی کوشش کی، لیکن ماں نے کہا کہ نہیں، میں دودھ میں پانی ملا کر بیچوں گی۔ ماں نے کہا کہ بیٹی، اگرچہ دودھ میں پانی ملا کر بیچتے ہیں تو کسی انسان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ دودھ میں فلاں عورت پانی ملا کر بیچ رہی ہے، کسی کو کانوں تک خبر نہیں جائے گی کہ دودھ میں پانی ملا کر بیچ رہی ہے۔ تو بیٹی نے پیارا جملہ کہا، بیٹی نے پیارا جواب دیا ماں کو۔ بیٹی نے کہا کہ ماں، تو اس خدا سے ڈر جس خدا نے تجھے پیدا کیا ہے۔ ماں، تو یہ کہتی ہے کہ دودھ میں پانی ملا کر بیچوں گی تو کسی انسان کو پتہ نہیں چلے گا۔ ماں، یہ مجھے بھی پتہ ہے کہ دودھ میں تم پانی ملا کر بیچو گی تو کسی انسان کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن انسان کو پتہ نہ چلنے سے کیا ہوگا؟ جس رب نے تجھے پیدا کیا ہے، انسان کو پتہ چلے یا نہ چلے، لیکن جس رب نے تجھے پیدا کیا ہے وہ رب تو دیکھ رہا ہے۔ ماں، اس لیے دودھ میں پانی ملا کر بیچنے کی کوشش ہرگز نہیں کرنا۔ ماں نے ضد کیا، لیکن بیٹی بھی اپنے ضد پر رہی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو اس لڑکی کے پاس دودھ خریدنے کے لیے بھیجا، اور جب وہ شخص گیا دودھ خریدنے کے لیے، دودھ خریدا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
بارگاہ میں دودھ پیش کیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ کو تحقیق کیا، دودھ کو معلوم کیا کہ یہ دودھ اصلی ہے کہ نقلی ہے۔ جب تحقیق کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو دودھ اچھے نکلے، دودھ میں پانی کی ملاوٹ ذرا سا بھی نہیں تھا۔ تو حضرت عمر فاروق نے حضرت عباس سے فرمایا کہ اے عباس، اس لڑکی کا ایمانداری کا انعام کیا دیا جائے۔ اس لڑکی نے دودھ میں ذرا سا بھی پانی کا ملاوٹ نہیں کیا ہے، حالانکہ اس کی ماں چاہتی تھی کہ دودھ میں پانی کو ملا کر بیچا جائے، لیکن اس لڑکی کا ایمانداری دیکھو، اس لڑکی نے ایمانداری کے ساتھ دودھ کو بیچا ہے، اس کی ایمانداری کا بدلہ کیا دیا جائے۔ تو حضرت عباس نے فرمایا کہ حضور، اس کے ایمانداری کا بدلہ اور اس کے ایمانداری کے لیے 1000 دینار آپ دے دے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایسے ایماندار لڑکی کو پیسے سے تولا نہیں جا سکتا، ایسے ایماندار لڑکی کو دینار سے تولے نہیں جا سکتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ماں اور بیٹی آئی۔ ماں کی آنکھیں شرم کے مارے جھکی ہوئی تھی، بیٹی نے ساری داستان بتائی۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ تجھے انعام دینے کا من کرتا ہے، تجھے انعام دینے کا دل چاہتا ہے، انعام دینے کا دل کرتا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا ایک بیٹا ہے جس سے نکاح تجھے کر دیا جائے۔ پتہ چلا کہ ایمان کی بہت بڑی طاقت ہے، ایمان بہت بڑی دولت ہے۔ ایمان اگرچہ آپ کی سلامت ہے، ایمان اگرچہ آپ کے اچھے ہیں، تو وہی ایمان آپ کو کسی اچھے عہدے تک پہنچا سکتا ہے، وہی ایمان آپ کو کسی اچھے مقام تک لے کے جا سکتا ہے۔